ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین یہ گزشتہ ایک سال میں پہلی حکومت ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کا رول، اس کا طریقہ کار، اس کا انداز حکومتی نہیں ہے، اپوزیشن ہے. بالکل پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کہیں سے حکومت نظر نہیں آتی ہے. اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو یہ نظر آتی ہے کہ دو اپوزیشن ہے. دوسری طرف حکومت جو اس وقت موجودہ معاشی بحران کا شکار ہے، کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ جناب بجٹ کا اناؤنس کر کے ان کو ریلیف مل گیا، وہ نظر نہیں آتا. کیونکہ بجٹ تو آلریڈی اس وقت بجٹ پہ تو بحث ہی شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی بجٹ پاس کرانا ہے. حکومت سرتور کوشش کر رہی ہے. معاشی بحران کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران بھی سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پاس کرا لیں گے، لیکن اتحادی ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں، اختلاف پیدا ہو گئے ہیں. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم کسی بھی صورت یہ عوام دشمن بجٹ منظور ہونے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں کہیں نہ کہیں بہت کلوز جو ہے وہ نمبرنگ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اتحادی جو ہیں حکومت کے وہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. دوسری طرف یہ ملکی ایک سال بعد حکومت تیار ہو جاتی ہے کہ ہم میثاق معیشت پہ جو ہے کرنے کو تیار ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک سال بعد، کیونکہ اپوزیشن نے تو شروع میں ان سے ہی کہا تھا کہ معاشی بحران پہ آئیے، آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ میثاق معیشت کرتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ جناب جن لوگوں نے اس ملک کو معاشی بحران اور اس ملک کو لوٹا ہے ان کے ساتھ کس قسم کی بات چیت ہوگی اور کیسی میثاق معیشت. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تیار ہو جاتی ہے اور ایک طرف پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتا ہے، دوسری طرف زرداری صاحب گرفتار بھی ہوتے ہیں، نہیں دینے کی بات بھی ہوتی ہے، پھر ایک دم دے بھی دیا جاتا ہے. زرداری صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ساری تقریر بھول کر ایک ہی بات کرتے ہیں، جب گرفتار ہو کے واپس آتے ہیں پروڈکشن آرڈر مل جاتا ہے راتوں رات کہ جناب ہم میثاق معیشت پہ تیار ہیں. اور اس کے فوراً بعد حکومت یعنی وزیر اعظم صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی ہم بھی تیار ہیں. تو یہ کیا کھچڑی ہے، کیا صورتحال ہے. اور پھر وزیر اعظم نے آج پھر اناؤنس کر دیا کہ آپ تحریک چلائیں، عدم اعتماد لائیں، آپ شور کریں، آپ جو کچھ بھی کریں، ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے. اپوزیشن کہتی ہے کہ نام بتائیں، ہم تو این آر او مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی گھمگیر سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن تحریک پہ بھی جا رہی ہے. ایک طرف اپوزیشن تحریک حکومت کو ہٹانے کے لیے تحریک لا رہی ہے، اور دوسری طرف میثاق معیشت کے لیے آفر کر رہی ہے کہ آئیے حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت کرے. ایک طرف عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے. اور میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سابق وفاقی وزیر. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. اعجاز الحق صاحب، سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء، آپ کا بھی شکریہ. تو جناب میں آ جاتا ہوں ذوالفقار کھوسہ صاحب، ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان سے بات شروع کر دیتے ہیں. سر کیا کہیں گے، اس کوئی حکومت کا رویہ ہی نہیں لگتا ہے. عمران خان صاحب بڑی تیزی سے یو ٹرن لیتے ہیں، پہلے آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیا، پھر آئی ایم ایف میں چلے گئے، اور حالانکہ ابھی تک آئی ایم ایف کی گورننگ باڈی نے اس کو اپروو نہیں کیا ہے. دوسرا ایمنسٹی کے خلاف بولا، ایمنسٹی میں چلے گئے. اب وہ بڑی دھمکیاں ہیں کہ 30 جون سے پہلے جس نے نہیں کیا، بہت کچھ ہے ان کے پاس. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میثاق معیشت سے انہوں نے بہت سخت اختلاف کیا، اور اب ایک سال بعد تیار ہو گئے. کیا کہیں گے سر کھوسہ صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جو آپ نے یہ 3 ایشوز ابھی مینشن کیے ہیں، جو آپ نے پہلے ذرا پروگرام کا انٹروڈکٹری حصہ آپ نے بتایا کہ ملک میں کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ، وہ اس کی اپنی جگہ ایک جب آپ اس پہ بحث چھیڑیں گے تو میں بات کروں گا.
لیکن IMF کا, ایمنسٹی کا اور یہ جو میثاق معیشت کا ذکر کر رہے ہیں, یہ دونوں اطراف کا میں تو اس وقت کہوں گا کہ کوئی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. پہلے غلط زبانیں بھی استعمال ہوتی رہی ایک دوسرے کے اوپر, اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کو سب کو جیل میں بھیجوں گا. یہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ عدالتوں کا کام ہے یا نیب ایک ادارہ ہے, وہ لگا ہوا ہے, پروب کر رہے ہیں, کہیں کچھ نکل رہا ہے کہیں نہیں نکل رہا. بہرحال وہ ان کی ذمہ داری ہے. کسی حکومت کے فرد کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہاں, اگر آپ کے حکومت کے پاس, آپ کے اداروں کے پاس ان کے خلاف, جن کے خلاف آپ کے خیالات ہوں گے, ان کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے, تو وہ دینا چاہیے, اداروں کو دیں. یہ وہ کلیم کریں ادارے جن کی ذمہ داری ہے. پھر یہ کہ NRO کا کہا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے, اور اس طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی ایک نام تو بتائیں. میرے خیال میں وہ حق بجانب ہے, وہ نام تو پوچھنا چاہتے ہیں, اور حکومت کو چاہیے وہ بتا دیں کہ ہم سے فلانوں نے بات کی, ہمیں فلانوں نے اپروچ کیا ہے. اس میں حکومت کے اوپر تو کوئی الزام نہیں آئے گا نا, انہی پہ الزام آئے گا جن کے بارے میں وہ یہ ثبوت دے سکیں گے. ایمنسٹی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, باوجود کہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے ایمنسٹی کے سلسلے میں, لیکن پھر اب ہم سب دیکھ رہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے, ایمنسٹی کا تو آ گیا ہے, دور آ چکا ہے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, میں کیا, کوئی پاکستان میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ہو کیا رہا ہے. IMF میری خودکشی وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا تھا, اب پھر وہ IMF کے اوپر سارا کچھ انحصار اسی پہ کر دیا گیا ہے. اپنے کنسرن منسٹرز کو ہٹا دیا گیا ہے, نئے لوگ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو لے آیا گیا ہے. ان کی قابلیت اہلیت ہوگی, میں ان پہ تو کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب وہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو موجودہ حکومت پہلے نگیٹ کرتی تھی, ان کے بارے میں نفی بیانات آیا کرتے تھے. تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ اب لوگوں کو ہم جہاں ہم بیٹھتے ہیں, جہاں ہم سے لوگ پوچھنے آتے ہیں, ہم بتانے سے کثر کچھ نہیں ہمیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کہیں ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ دیکھ رہے ہیں آج ایک بیان ہوتا ہے, ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد اس کا بالکل ٹوٹلی اپوزٹ بیان آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, تو آپ جو ابتدا کی آپ نے پروگرام کی, میں کہتا ہوں کہ اسی کو ذرا الیبوریٹ کریں. یہ ایمنسٹی اور IMF اور یہ جو میثاق معیشت ہے, یہ تو ایکسپوز ہو چکا ہے, اس میں تو کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے, میں اعجاز الحق صاحب کی طرف آتا ہوں. پہلے اعجاز الحق صاحب, یہ ہم پہلی حکومت ہے جس کا رویہ جو ہے اپوزیشن والا نظر آ رہا ہے, پارلیمنٹ سے باہر بھی, پارلیمنٹ کے اندر بھی. پھر سر یہ صورتحال ایک خود جس طرح معاشی بحران ہے وہ سیاسی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں, اور معیشت کے اوپر کبھی اعتراض تو کبھی میثاق معیشت پہ راضی. اپوزیشن کا کردار آپ دیکھیں سر, اپوزیشن کے اندر اختلاف بھی نظر آ رہا ہے, اور ملنے کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پھر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بھی بات ہو رہی ہے, اور حکومت کو سسٹین کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے, اس کو سپورٹ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر, یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے اکوموڈیشن, کنفرنٹیشن نہیں ہوتا حکومت کا کام. کنفرنٹیشن کام ہوتا ہے اپوزیشن کا, کہ وہ کنفرنٹ کر کے تو اکسائے حکومت کو, پرووک کرے تاکہ وہ ری ایکٹ کرے. حکومت کا کام ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا. موجودہ حکومت میں تو جب حکومت کے ترجمان آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے. اور یہ پھر جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے کہ نہیں چھوڑیں گے, پکڑیں گے, ماریں گے, اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک دیکھیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر چل رہا ہے. اس وقت ایک سابق صدر, 3 مرتبہ وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں, وہ اس وقت جیل میں اور انڈر اریسٹ ہیں. تو اس کا مطلب ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں آپ کو کہنا نہ کہنا اس کا فرق نہیں پڑتا.
تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے، کیونکہ آپ ایک بڑی تھن لائن کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کے پاس صرف 4 ووٹوں کی میجورٹی ہے، اور ان 4 میں سے اگر ایک بھی آپ کا اتحادی جو ہے وہ آپ کو خدا حافظ کہہ دے، یا اس کو کہہ دیا جائے کہ ان کو خدا حافظ کہہ دو، تو پھر ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں رہے گی جو کہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ٹو فارم دی گورنمنٹ، یعنی 172 کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، مینگل صاحب ہیں، کاف لیگ ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا وہ دکھاتے ہیں، ایک روپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے حکومت جو ہے نا وہ بڑی ایک کمزور حالات میں چل رہی ہے، اور پھر ایک ان کے اندر بھی ایک کوآرڈینیشن کہہ لیں، ایک سمجھ کے ساتھ آگے چلنا وہ ان کے اندر نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ آپس میں بھی اتنے اتحادی ان کے ملا کر کوئی ایک مٹھی کی طرح آگے نہیں چل رہے وہ. تو ان حالات میں جب کہ ملک ایک سخت قسم کے اکنامک کرائسس سے چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پچھلی مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں جو 30 یعنی اینڈ آف دا منتھ بڑھائی جاتی تھیں وہ مڈل آف دا منتھ بڑھانی پڑ گئی ان کو. اور کہاں پر اس وقت پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کے بل، اس کے بعد پھر آپ نے پوری قوم کو خوفزدہ کر دیا، یعنی کہ بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا. میں ابھی حال ہی میں کراچی، لاہور بہت سے بزنس مین سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی یعنی کہ ان میں وہ نہیں نظر آ رہی تھی، چمک نظر نہیں آ رہی تھی، کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں خود معلوم نہیں کہ کل کو کیا ہونے کو جا رہے ہیں. آج ہم اپنی 80 روپے کی چیز بیچ کر تو کل 100 کی خریدیں، تو اس سے بہتر ہے ہم نے اپنے سٹوروں کو تالا ہی لگا دیا. تو میں ایک بڑی گزارش کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت ایک فائنینشیل ایمرجنسی ہے، ان کو چاہے فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. وہ اب وہ کبھی مطلب طرح طرح کے آتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ اگر قوم سے خطاب کریں تو قوم کو اس خطاب کے بعد ایک جو ہے وہ سکون ملنا چاہیے. یہاں پر کیا ہوا کہ پچھلی 2-3 مرتبہ ادھر تقریر ہوتی تھی، ادھر 900 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ گر جاتی تھی، ادھر تقریر ہوتی تھی، ادھر 4 روپیہ ہمارا مزید ڈی ویلیو ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کو ایک اسٹیٹ بینک کے گورنر جو کہ مطلب بڑے قابل ہوں گے، ایجپٹ سے یہاں آئے ہیں، میں شور کہ ان کی قابلیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ایک تقریر کر کے یہ کہنا پڑا پریس کانفرنس کر کے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی ساری کنڈیشنز تقریباً مان لی ہیں، تاکہ تھوڑی سی جان پڑے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، تھوڑی سی جان پڑے ان لوگوں کے اندر جو بزنس کر رہے ہیں. تو ماحول ایک ایسا پیدا کرنا چاہیے. میں آ جاتا ہوں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف. شیخ وقاص اکرم صاحب یقیناً پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، آپ ہیں، منسٹرز رہے ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. سر یہ کیا دیکھ رہے ہیں 1 سال کے اندر جو اپوزیشن کا رول ہے اس کو دیکھ لیں، ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کا رول دیکھ لیجئے، اور خود حکومت کا رول. کیا کہیں گے سر جس قسم کی سچویشن ہے اس پہ آپ بجٹ، وہ کہتے ہیں جی بجٹ کے اوپر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے کہیں کوئی بجٹ کا یعنی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے. وہ کہتی ہے اپوزیشن ہم بجٹ نہیں لانے دیں گے، ادھر اپوزیشن کہتی ہے میثاق کریں، یہ پہلے راضی نہیں تھے اب راضی ہو گئے. تو یہ کیا ہے سر، یہ سیاسی کیا ہے؟ کوئی ڈیل ہے، کوئی کمزوری ہے، انکمپیٹنسی ہے، سیاسی بصیرت ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو جو آپ نے ساری آپ نے بات کی، میں اس پہ تو ضرور روشنی ڈالتا ہوں، مگر وہ جو آپ نے آخری بات کی نا، کمزوری ہے یا کوئی ڈیل ہے یا کوئی انکمپیٹنس ہے، تو ٹیکنیکلی اگر آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو دیکھیں تو اپوزیشن میں کمزوری ہے کیونکہ وہ ڈیل چاہتے ہیں، گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے اسی لیے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. تو بیسیکلی تو یہ جو 3 لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں، یہ تینوں الفاظوں میں اس ملک کی جو ہے وہ کمزور، جو مجبور اور ڈیل ڈھونڈنے والی اپوزیشن ہے وہ، اور نان ڈیلیور کرنے والی انکمپیٹنٹ حکومت جو ہے وہ دونوں کو کور کرتی ہے. لیٹ سٹارٹ فرام دی اپوزیشن پارٹیز. آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا ایشو ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی
کی نان ڈیلیورنس جو ہے، لیکن ہم جو ہماری قوم حیثیت قوم میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی جلدی خوش ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے حادثات پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمارا حافظہ جو ہے بحیثیت قوم بڑا تھوڑا ہے، اس کو ہم بھولتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے۔ اگر کوئی پارٹی کوئی حکومت 4 سال ہم پہ جبر کرتی ہے اور آخری سال ہمیں لولی پاپس دے دیتی ہے تو ہمیں 4 سال بھول جاتے ہیں اور آخری سال کے نغمے ہم اگلے الیکشن تک اور اگلے 2-4 سال تک لگاتے رہتے ہیں۔ یہ پچھلی 2 پارٹیز جو ہیں، جس میں نون لیگ ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پچھلے جو ادوار ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس قوم نے ان کو موقع دیا، عوام نے ان کو موقع دیا، حکومتوں نے سنبھالی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے سامنے ہے۔ ill gotten wealth اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس ملک میں ہر آنے والی حکومت نے پچھلی حکومت کی کرپشن جو ہے اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، مگر نہ تو کسی نے میکنزمز پہ توجہ دی، نہ کسی نے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر توجہ دی، نہ کسی نے اداروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جس میں ابو پارٹی لائنز اور بغیر کسی بائزنس کے احتساب ہو سکتا۔ تو یہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سیاسی نعروں کے طور پہ تو استعمال کیا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے محترمہ کی پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، محترمہ کے ادوار میں میاں نواز شریف وغیرہ جو ہیں وہ ڈریگ ہوتے رہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی 1 روپیہ ریکور نہیں کر سکا۔ دونوں گھر ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اپنے الیکشن کے سلوگنز بنا کے، ایک دوسرے کی کرپشن کو اپنے الیکشن کے سلوگنز بنا کے، دیکھیں نا میاں شہباز شریف کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ زرداری ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور تمہیں گھسیٹیں گے جو ہے اس ملک کی گلیوں میں، آپ کو یاد ہوگا۔ ادھر سے آپ زرداری صاحب کی بھی تقریر دیکھ لیں کہ اب ڈیل نہیں ہوگی لاہور والوں، اب کچھ بھی ہو جائے اب ہم تمہارے پیچھے جائیں گے، اب ہم تمہارا یہ کہانیاں، میں یہ صرف پچھلے 1-2 سال کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر ماضی میں چلے جائیں تو پھر تو ایسی بےہودہ گفتگو کی ہے دونوں پارٹیوں کے، ہر پارٹی میں چند جوکرز ہوتے ہیں جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بلوانے کے لیے، تو وہ 1-2 ہیں، اب نئی پارٹیوں میں آگے چلے جاتے ہیں۔ آج کل آپ ان کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف میں بھی، تو وہ اس قسم کی بلوانے کے لیے ایک دوسری پارٹیوں پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، تو اگر آپ ان کے پچھلے 10-15 سال کے ریکارڈ دیکھیں تو ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں، اب کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ یہ جو احتساب ان کا شروع ہوا، یہ کوئی عمران خان یا جیسے سردار صاحب نے بزرگ ہیں میرے، انہوں نے بڑا بالکل کہا کہ یہ تو معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں، یہ تو ان کا شروع کیا ہوا نہیں ہے، یہ اس گورنمنٹ کی حیثیت بھی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کے پاس عددی برتری اتنی نہیں ہے کہ کنوکشن کے ساتھ کوئی کام کر سکیں۔ یہ احتساب کا عمل عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے شروع ہوا ہے، وہ جنہوں نے شروع کیا ہے وہ خود ہی اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ سو بیسیکلی میاں نواز شریف کی پارٹی میں میاں شہباز شریف، کیونکہ ان کی بیٹی کا تو آپ نے بیان سن لیا نا، میاں شہباز شریف اور دوسری طرف زرداری صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں، یہ دونوں ان سے ڈیل مانگ رہے ہیں، ان سے کچھ خیر چاہتے ہیں جنہوں نے اس احتساب کے عمل کو شروع کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیل ان کو ابھی کو ملنے لگی ہے۔ ہاں ان کو چھوٹی سی سافٹ ہوا دی جاتی ہے، جب حکومت کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر احتساب کرنے والے ان پہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی اپنے آپ کو مساق معیشت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ مساق معیشت کی ٹرم پہلی دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے استعمال کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، پرانی بات ہے، اور پھر جب گورنمنٹ آئی پھر بات ہوئی، مگر گورنمنٹ، ابھی آپ نے خود عمران خان کا ذکر کیا، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سو یہ وہ اپوزیشن ہے جو کہ اپنے کیسز کی وجہ سے، اپنی رانگ ڈوئنگز کی وجہ سے، اپنی ill gotten wealth کو بچانے کی خاطر، یہ ان فورسز کے کہنے پہ حکومت وقت کے ساتھ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ تسی مساق معیشت دی گل کر دے ہو، کوئی اور مساق بھی ہوا تو یہ اس پہ بھی راضی ہو جائیں گے، مگر اگلا جو ہے وہ اپنی ٹرمز پہ سائن کرانا چاہتا ہے تو ان بیچاروں کی سبکی ہوتی ہے۔ they also want a face saving، سو یہ وہ عزت بھی چاہتے ہیں۔ اچھا اب اگر آپ آگے آ جائیں، حکومت کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے آپ نے کہا حکومت انکمپیٹنٹ ترین حکومت ہے۔ آپ کا سوال میں پورا کرتا جاؤں نا جی، ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ انکمپیٹنٹ ترین حکومت ہے۔ they don't know what they are doing, they don't know what they have to do۔ ایک کپتان جس کو اپنی ٹیم سلیکٹ نہیں کرنی آتی، وہ کخ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے۔ اس حکومت نے اپنے ان لوگوں کو جن کو انہوں نے چینج کے وہ سبز باغ دکھائے تھے، وہ تو بیچارے ان کے پاس منہ نہیں ہے وہ جا کے رو سکیں کسی کے پاس۔ وہ جنہوں نے اٹھ کے اس بلے کو ووٹ دیے تھے وہ روتے ہیں، آج میں فاتحہ پہ جاؤں، میں کسی جنازے پہ جاؤں
تو وہ ریٹ اٹھاتے ہیں, اخبار اٹھاتے ہیں, پھر وہ مجھے کہتے ہیں جی یہ آٹے کی قیمت دیکھ لیں, یہ گھی کی قیمت دیکھ لیں, یہ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, یہ چینی کی قیمت دیکھ لیں. روتے ہیں, فاقوں تک پہنچ گئے ہیں, تنخواہیں کسی نے نہیں بڑھائی ہیں مگر ہر چیز بڑھ گئی ہے. اور خان صاحب کو کسی آئنسٹائن نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے اگر قوم کو یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اذیت دینے جا رہا ہوں اور یہ اذیت تمہیں ملے گی 2 سال, تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پھر قوم تیار ہو جاتی ہے اذیت کے لیے اور پھر قوم کو درد نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے, یہ ایک ڈرامہ ایک سٹیج پہ رچایا کہ یہ بیچارے سارے ایکٹرز ہیں. یہ کوئی ایکٹر جب اگر پورے پلے میں اچھی ایکٹنگ کرتا ہے تو چند دن اس کو وزارت زیادہ دے دی جاتی ہے, نہیں کرتا ہے تو نئے ایکٹر اس کی جگہ لے کے جاتے ہیں. سو دی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ which basically has no idea what they are doing, no experience, no. ٹھیک ہے, میں سر ایک بریک پہ جاؤں گا, لیکن ایک بریک سے پہلے ایک چھوٹی سی نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ویور سے, اپنے مہمانوں سے بھی. یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, جناب عمیر خالد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں MS2, 21 جون 2019 سے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہوگا. یہ جناب عمیر خالد صاحب کا جو نوٹ ہے وہ ہے دا چیف اکاؤنٹ آفیسر منسٹری آف فارن افیئرز. فارن افیئرز نے جو ہے اس فارن افیئرز نے جہاں پیسوں کی لالیں پڑی ہوئی ہیں, یہ ایمبیسیز کو اور مشنز کو لکھ رہے ہیں کہ 90 لاکھ روپے تک کی نئی 0 میٹر گاڑیاں آپ خرید سکتے ہیں. خریدیں, پیسہ استعمال کریں ان گاڑیوں کو. آپ کے پاس گاڑیاں ہیں وہ رکھیں اور نئی گاڑیاں خرید لیں. اور پاکستان یہاں پر جو ہے وہ قرضوں پہ قرضے جا رہا ہے. یہ ہے فورن منسٹری کے کارنامے جو انہوں نے ایمبیسیز اور مشن کو کہا ہے کہ آپ 90, یہ میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا, اور یہ ہے وہ تباہیاں جو کہ عمران خان کے ناک کے نیچے آ رہی ہے. صحیح کہا, بہت زبردست بات کی تھی کہ وہ کپتان کیا آگے ڈیلیور کر سکے گا جو اپنی ٹیم ہی سلیکٹ نہیں کر سکتا ہے, اور جو ٹیم ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی کھوسا صاحب, میں آپ کی طرف 2 سوال لے کے آتا ہوں, دونوں سوالات کے جوابات میں چاہوں گا آپ دیجئے. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت قریب سے PMLN کو دیکھا ہے. ابھی جو PMLN کی موجودہ صورتحال ہے, نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں, بہرحال ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, بہت سخت اسٹیٹمنٹ ہے حکومت کے خلاف. شہباز شریف صاحب کا کچھ بیانیہ ہے, مریم نواز بیوی کا کچھ بیانیہ ہے, خواجہ آصف صاحب کا کچھ بیانیہ ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیانیہ ہے. تو سر یہ جو بیانیہ ان کے مختلف سیاسی جو ان کے لیڈران ہیں وہ دے رہے ہیں, تو کس کا بیانیہ اب چلے گا؟ کیا نواز شریف جیل میں ہیں تو اب شہباز شریف اور مریم نواز میں کس کا چلے گا؟ ایک تو یہ ضرور بتائیے گا ابھی بھی. اور دوسرا ایک اور بات کہ اس موجودہ حکومت نے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے, سرائیکی باولپور صوبہ, اس پہ باضابطہ ایک بہت بڑی ان کا اتحادی بنے ان کا. سر 1 سال گزر گیا ہے, سر کیا ہے اس کا فیوچر, کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب جو پہلی بات آپ نے کی ہے, یہ 3 اس وقت نون لیگ کے بیانات کو سنا جا رہا ہے. نواز شریف بہت کم بول رہے ہیں جب سے وہ سزا ہوئے. بچی ان کی بیٹی کچھ عرصہ خاموش رہی ہے, لیکن اب پھر کچھ ایکٹیو ہو گئی اور میدان میں باتیں آتی ہیں. شہباز شریف چلے گئے تھے لندن, عید بھی وہاں گزار کے آ گئے ہیں اور اب بڑا محتاط بیان دے رہے ہیں. حمزہ ایک اور فگر ہے جس کو آپ نے اپنے لسٹ میں نہیں شامل کیا, لیکن وہ بھی پیچھے بہت کچھ ایکٹیو رہا ہے, اور اب کیونکہ وہ خود کیسز میں کچھ الجھ گئے ہیں تو کوئی خاص بیان نہیں آ رہے. دیکھیے یہ نون لیگ میں لیڈرشپ جو اگر کوئی مانتا ہے کارکن اور لوور لیول کا جو مسلم لیڈر ہے وہ تو نواز شریف کو مانتا ہے, اس میں کوئی بحث ہے نہیں. شہباز شریف نے بہت کوشش کی ہے کہ اپنے بیٹے کو وہاں پروجیکٹ کرے پنجاب میں, اور خود وہ کہیں اور انٹرسٹ اس کے چلے گئے تھے. پنجاب کو ان کے اپنی زبان کے, بھئی میں تو اب یہ کام نہیں کرتا, یہ تو حمزہ کرتا ہے, تو اپنے MNAs اور MPs کو کہا کرتا تھا آپ ان سے جا کے ملیں. حمزہ کمپلیٹلی ڈومینیٹ کرتا رہا ہے پنجاب کو, جس وجہ سے دوسرے کیمپ میں کچھ بے چینی پیدا ہوئی. وہ
ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کا ووٹ تو نواز شریف کے ساتھ ہی رہا تھرو آؤٹ. اب جب سے وہ اریسٹ ہو گئے اور وہ ذرا سین پہ موجود نہیں ہے تو ان کی بیٹی میدان میں آئی ہے اور ان کو یہ ضرور محسوس ہوتا ہوگا کہ بھئی یہ سب کچھ بنایا تو میرے والد نے اور وہ آگے نکلتا جا رہا ہے وہ. تو یہ بے چینی اس کیمپ میں ڈیفینیٹلی ہے, باوجود یہ بیان دینے کے کہ نہیں جی فیملی یونائٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ. میں اندر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ اس وقت بھی یہ چیز محسوس کی جاتی تھی, لیکن کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت آزاد تھے تو یہ چیز ابھرنے نہیں پائی, ورنہ یہ فیلنگز یہ امیدیں موجود ہیں دونوں کیمپوں میں. باقی یہ جو ساؤتھ پنجاب کا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے جب مرکز میں پی پی کی حکومت تھی اور مخدوم یوسف رضا پرائم منسٹر تھے اور پنجاب میں چیف منسٹر تھے شہباز شریف, تو اس وقت متفقہ قرارداد اپروو کی گئی تھی پنجاب اسمبلی میں اور بڑا شور و غل کیا گیا تھا, ہم نے تو جناب بھیج دیا اور مرکزی حکومت نہیں مان رہی وغیرہ وغیرہ. یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت انہوں نے بھیج دی تھی وہ قرارداد اور وہ مرکزی اسمبلی میں جا کے وہ گم ہو گئی, قرارداد پہ کچھ ایکشن نہیں ہوا. نیکسٹ گورنمنٹ جو تھی, چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا اور بڑا بھائی وزیر اعظم تھا, اس کا جواب دے یہ شہباز شریف. اس وقت آپ کو کیا رکاوٹ تھی؟ مرکز میں آپ کی تھمپنگ میجورٹی والی حکومت بیٹھی ہوئی تھی, ان کو کسی الائڈ پارٹی کی ووٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, سنگل پارٹی میجورٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اور یہاں پنجاب میں اسی طرح تھمپنگ میجورٹی پنجاب اسمبلی میں تھی. تو وہ 5 سال کیوں چپ کر کے گزار دیے تم نے؟ اس کا جواب ان کے پاس کبھی بھی نہیں بنے گا. جب یہ دونوں ہٹ گئے اور اب پی ٹی آئی آ گئی تو پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن کیمپین ساؤتھ پنجاب میں اس ایشو پہ بنایا تھا کہ ہم جیسے ہی آئیں گے ہم انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. اب دیکھ لیجئے کہ وہاں میجورٹی نہیں ملی, نہ پنجاب میں میجورٹی ملی نہ مرکز میں ملی, اور ایلائز کو ساتھ لگا کے پنجاب میں بھی حکومت چل رہی ہے اور مرکز میں بھی حکومت چل رہی ہے. وہ ایلائز کی بھی جو میجورٹی بن رہی ہے اب 6-7 ممبرز ایم این اے ہے اور 6-7 ممبرز ایم پی اے ہے. لیکن اس ایشو پہ وہ بھی دونوں پارٹیز یونائٹڈ ہیں, نون لیگ بھی یونائٹڈ ہے اور پی 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 بھی یونائٹڈ ہے. تو پھر ان کو کیا رکاوٹ آ رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ اب بنائے. لیکن دیکھیے نا, اگر یہ صوبہ یہ ساؤتھ پنجاب صوبے سے ٹوٹ جاتا ہے اور سیپریٹ صوبہ بن جاتا ہے تو اپر پنجاب میں پھر پی ٹی آئی کی حکومت کی میجورٹی نہیں رہتی. اب اس کی وجہ سے اگر یہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو اس کا جو جواب حکومت کو اب دینا چاہیے. وہ دونوں جماعتیں اس وقت اب چیخ رہی ہیں ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب, کیونکہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ اپر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی اور لوور پنجاب میں یہ حکومت بنا کے کیا کریں گے. یہی چیز ہے جو لوگ اب پوچھتے ہیں, ہم سے بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ میں اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوا اور کہا جاتا ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ یہ اب اس پہ خاموش ہو گئے ہیں. اب جو ان کے وہ شامل ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ کچھ لوگ ساؤتھ پنجاب کے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے تو ان کو بڑا پروجیکٹ کیا تھا میڈیا نے, بڑی سٹیٹمنٹس آئی تھی اور ان کے دورے بھی دکھائے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بھائیوں کو, ایک بھائی کو مرکز میں, دوسرے بھائی کو صوبے میں وزیر بنا دیا گیا, اعلیٰ بنا, کسی کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا گیا, کسی کو کچھ بنا دیا گیا. لیکن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا کیا ہوا؟ وہ جو صوبے کی امید لگا کے بیٹھے تھے اس کا کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک اور پروپوزل آئی تھی, میرے بیٹے نے پروپوزل دی تھی پنجاب کیبنٹ میں, اس نے ایز ممبر آف دا کیبنٹ وہ پروپوزل دی تھی, جب تک آپ اس ایشو کو تھریش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ ہموار کر لیتے ہیں, تب تک اگر چیف سیکرٹری بیٹھتا ہے لاہور میں تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بیٹھنا چاہیے ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں رکھے, کہیں رکھے جا رہے. اور اسی طرح اگر سیکرٹری پنجاب میں بیٹھتا ہے, لاہور میں بیٹھتا ہے, تو ایڈیشنل سیکرٹری کو وہاں. اس پہ بڑی تعریف کی گئی. یہ دوست محمد خان میرے بیٹے کا نام ہے جس نے یہ پروپوزل کیبنٹ میں دی تھی, کیبنٹ میٹنگ میں دی تھی, اور کیبنٹ میٹنگ نے اپروو کیا اس کو, اور خود چیف منسٹر جو شہباز شریف تھا اس وقت بڑا اس کو سراہا, یہ تو ایکسیلنٹ تھی, جب تک ہم وہ نہیں کر سکتے یہ کر لیتے. لیکن آج تک اس پہ بھی عمل نہیں کیا, اس حکومت نے بھی نہیں کیا. نہیں, جو آدمی 400 450 سفر کر کے لاہور پہنچتا ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ آئندہ بھی نہیں ہوگا سر. حکومت کا فکر میں آگے چل کے بات کروں گا. جی سر, جی
جی سر وہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت بھی پنجاب کے اندر سر ایک حکومت گورنر صاحب کی ہے, ایک اسپیکر صاحب کی ہے, ایک بزدار صاحب کی ہے, اور ایک جو ہے وہ علیم صاحب کی ہے. تو 4 حکومتیں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. سر میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک کے بعد آتا ہوں, اور شیخ وقاص صاحب کے پاس میرے لیے 2 اہم سوال ہے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ان 2 سوالات کے جوابات. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. میں جناب وقاص اکرم صاحب آپ سے جو سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ سر اپوزیشن کا یہ سوال تو کہیں نہ کہیں سر اہمیت اختیار کر رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ سر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ان کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ جی میں احتساب کروں گا, ان کو نہیں چھوڑوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, نہ چوروں کو, نہ ڈاکوؤں کو, نہ فلاں کو. حالانکہ احتساب کے ادارے بنے ہوئے ہیں, یہ ان کا کام ہے, حکومت اپنے مسائل کو سالو کرے. اب فواد چودھری جیسے منسٹر جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بیان دیتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ احتساب نہیں کر رہا ہے, احتساب تو حکومت کر رہا ہے. تو سر اس طریقے سے تو پھر اپوزیشن کا یہ کہنا جائز ہے, اور جو نظر آ رہا ہے پھر اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. اس پہ ضرور کمنٹس کریں. اور ایک اور سر کہ سر بظاہر, میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں, بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی فرسٹ قیادت, بڑی قیادت, اور جو دوسری قیادت ہے حمزہ تک, وہ سر اب شاید پاکستان کی سیاست میں ان کا رول نہیں ہے. کرپشن کے میجر کیس ان کی طرف نظر آ رہے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آصف زرداری, فریال تالپور اور بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں. بلاول تک کے نام ہے, مراد شاہ کا ہے. تو وہ بھی کردار اب آئندہ سیاست میں نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں اگر سیاست میں ان کے اہم سیاسی ممبران کا کردار نہیں ہے اور عمران خان کا فیلئر نظر آ رہا ہے, تو آگے پاکستان کا فیوچر پولیٹیکل مستقبل کیا دیکھتے ہیں سر؟ اچھی بڑی زبردست بات کی. پہلے تو آپ نے کہا کہ کیا اپوزیشن اس وقت یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. بالکل بظاہر اپیرنٹلی تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جو ہاتھ پڑتا ہے اور جو ہاتھ اس وقت پڑا ہے اور جو لوگ اندر ہیں وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا کوئی علیم خان جیسا شخص اندر جاتا بھی ہے تو پھر وہ باہر آ جاتا ہے. بابر اعوان کا اگر کیس ہے تو ابھی تک he is still enjoying all the perks of the government and they are not deciding the case so far. So apparently, اور پھر اگر آپ جاوید چودھری والا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ اگر اس کو ہم صحیح مان لیں, کیونکہ چودھری صاحب تو آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ, تو چیئرمین نیب نے بھی یہی کہا کہ جناب اگر میں یہ 6-7 آدمی پکڑ لوں تو کل گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی. تو اس صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپوزیشن جس کے اپنی گردن کے گرد احتساب کا شکنجہ سخت ہو رہا ہوگا وہ پھر یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوگی. اینڈ ان ادر ورڈز ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں. دیکھیں نا, اپنی ڈیلیورنس کے حوالے سے, گورنمنٹ ایشوز کے حوالے پہ تو وہ کوئی خاص بات کر نہیں رہے ہیں. نیب کی کیپیسٹی کے حوالے سے دونوں گھر بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ڈاکٹر صاحب, بیکاز جیسے ہمارے بزرگ ہیں سردار صاحب نے بھی کہا صوبے کے معاملے میں کہ ان کے پاس ٹینیورز تھے, ان کے پاس یہ بالکل الٹیمیٹ قسم کی گورنمنٹس تھیں, ان کے پاس فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی اور صوبے میں بھی انہوں نے نہیں کیا. اسی طریقے سے انہوں نے نیب کے اندر بھی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, نیب کے اندر بھی قوانین تبدیل نہیں کیے. بلکہ مجھے یاد ہے جس حکومت کی کولیشن میں ہم وزیر تھے اسی گورنمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بحث پہ کہ کیا یہ احتساب جو ہے, ایک بل گیا نا جی وہ قانون کی کمیٹی کے اندر کہ جی نیب جو ہے اس کی بجائے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی شروع کی جائے. تو وہ بل پورے 5 سال وہاں پہ پڑا رہا کہ اسی بحث پہ کہ جناب اس کو سن 80 سے شروع کیا جائے, اس کو سن 70 سے شروع کیا جائے, اس کو فلاں سن سے شروع کیا جائے. بیسیکلی کیونکہ دونوں پارٹیوں کے اندر چور موجود تھے اور اس لیے دونوں پارٹیاں چاہتی نہیں تھیں کہ اس کو کہیں سے بھی شروع کیا جائے. سو ان کا اس وقت یہ کہنا کہ جی یہ ایسے ہو رہا ہے اور ویسے ہو رہا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی ان کے پاس موقع تھا کسی نہ کسی رول میں, کبھی میں ان کے ساتھ تھا, کبھی اعجاز بھائی ان کے ساتھ تھے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں. میں کئی باتوں کے یہ عینی شاہد ہوں گے, کئی باتوں کا میں گواہ ہوں
کہ جب ان دونوں ہمارے جو لیڈران تھے ان کو موقع ملا ان اداروں کو بہتر کرنے کا تاکہ اکراس دا بورڈ احتساب کو انشور کیا جا سکتا، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اب اس وقت رونا دھونا ٹھیک ہے، ہمدردی لینے کے لیے کر سکتے ہیں، میڈیا کو بھی اپوزیشن دوسرا پوائنٹ سر، دوسرا کر پوائنٹ سکتے ہیں. یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ جو ہے جس پہ آپ نے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی بات کی ہے، ان کی فیملی کی بات کی ہے، دیکھیں اور سردار صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے حمزہ شہباز شریف کا بھی، تو یہ بالکل حقیقت ہے. یہ رفٹ آج سے نہیں، پچھلے 5 سالوں سے ہے. جب ان کی حکومت تھی، جب مریم صاحبہ جو ہے قابل احترام ہے میرے لیے، وہ لاہور سے ادھر آ کے بیٹھ گئیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. حمزہ شہباز ڈڈ ناٹ لائک کہ پنجاب کی جو تخت لاہور کے اندر لاہوری ہیجمنی جو ہے، پنجاب کے اوپر جو ہیجمنی ہے وہ ختم نہ ہو، اور مسلم لیگ کے اندر پنجاب میں جو میاں شہباز شریف کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے بڑا رزسٹ کیا. بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں دونوں کزنوں میں کافی ساری فریکشن پائی گئی جس کا پبلک ڈسپلے بھی ہوا، مگر آبویسلی ان کے بزرگ جیتے جاگتے تھے، سیاسی خاندان تھا، کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے کور کیا. اب میں نے آپ کو کہا نا کہ حمزہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جانشین ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے بعد. مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ قربانی اس وقت الٹیمیٹ ان کے والد دے رہے ہیں تو وہ جانشین ہیں. مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جس وقت پنجاب میں یہ پاناما والا کام شروع ہوا اور یہ ماڈل ٹاؤن والا کام شروع ہوا، اور اس وقت میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو کہا کہ اگر اس میں کوئی معاملات ہیں تو آپ ریزائن کر دیں، اور ایک ٹائم آیا جس وقت میاں شہباز شریف ریزائن کرنے کو تیار ہو گئے تو اس وقت حمزہ شہباز اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ کہ ہاؤ کم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے سارے، پیچھے میں قربانیاں دیتا رہا، میں سارا کچھ کرتا رہا، آج پنجاب کو میں اور میرا باپ چلا رہے ہیں، آپ قربانی بھی میرے باپ کی دینا چاہتے ہیں. سو اس قسم کی، اور اس کے اوپر پھر وہ ریزگنیشن رک گیا. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ وہ ریزگنیشن ہونے جا رہا تھا اور رک گیا، اور وہ میاں شہباز شریف دینا. سو بالکل رفٹ ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں اس رفٹ کے باوجود یاد رکھیے گا میاں شہباز شریف جیل، میاں نواز شریف جیل، حمزہ از ناٹ اے لیڈرشپ مٹیریل. آپ یہاں پہ ایم این ایز کے بیٹے آگے ایم این ایز کے الیکشن لڑتے ہیں، وزیروں کے بیٹے حلقوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کی لیگیسی کو لے کے چل سکے، ہر بیٹا اپنے خاندان کو آگے لے کے نہیں چل سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اف ایٹ آل اگر مسلم لیگ نون کی کوئی پرنسس ہے یا مسلم لیگ نون کی کوئی جانشین ہے کہ نواز شریف کی سیاست کی، تو کسی کو اچھا لگے نہ لگے، مجھے اچھا لگے نہ لگے، تو وہ صرف مریم نواز ہے. حمزہ شہباز شریف کو 10,000 جلسے کر لیں، وہ مریم نواز کی ایک ٹویٹر کی مار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. یہ لڑائی آگے بڑھے گی اور بڑھے گی، اور بڑھ کے شیپ اپ ایسے ہی ہوگی کہ مریم نواز will come as the leader of PMLN. On the other side وہاں پہ جانشین ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے بلاول بھٹو. باقی کوئی میٹر ہی نہیں کرتا ہے پیپلز پارٹی میں. فریال تالپور ڈز ناٹ میٹر. obviously زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اب ان کے بیٹے آگے آئیں، وہ کوئی رول لینا نہیں چاہتے. مراد علی شاہ نو بڈی، وہ تو سندھ میں تو آئی نو پیپلز پارٹی کی، میں کولیشن میں منسٹر رہا ہوں، آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ہیو سین دا سسٹم کہ وہاں پہ تو ان کا جانشین. ہاں اب یہ جو 2 جانشین ہیں، اگر ان کو یہ کرپشن کیسز کے اندر آ کے ان کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا اصل سوال یہ تھا. تو پھر یہ ہوگا جناب کہ جس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی تو پیچھے سے مسلم لیگ کاف بن گئی تھی بڑی آسانی کے ساتھ. اگر میاں نواز شریف اس وقت ملک میں رہ جاتا، جیل میں رہ جاتے، لڑتے پھڑتے رہتے، تو اتنی ٹوٹ پھوٹ نہ ہوتی. اسی طریقے سے آج میاں نواز شریف جیل میں ہے، مسلم لیگ نون ٹوٹ نہیں رہی ہے. اتنی مصیبت کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کا کوئی ایم پی ایم این اے ٹوٹا نہیں ہے. آج میاں نواز شریف ڈیل کر کے باہر چلا جائے، کل ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ علیحدہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں لیڈران جو ہے بلاول اور مریم، ان کو ریسٹرین کر لیا گیا تو، اور یہ چپ رہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ چپ رہی ہیں اور بلاول کھل کے بول رہا ہے، مگر جب باپ پہ سخت آخری جملہ سر کیا ہوگا؟ تو پھر جناب ان کی پارٹیوں میں آخری جملہ یہ ہوگا کہ بڑی جلد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال سوا سال کے اندر یہ سردار صاحب جیسے بزرگ، میرے جیسے ناچیز، اعجاز الحق جیسے جو سمجھدار لوگ، اس طرح کے بہت سے لوگ پاکستان میں اکٹھے ہوں گے. سر تینوں بڑے لوگ موجود ہیں پاکستان میں. وقت ختم ہوا. سر تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے بالکل اشارہ دے دیا، بتا دیا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.